بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر کینڈیڈیٹس، سلسلہ خلافت راشدہ میں اس لیکچر میں ہم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے دور خلافت کے بارے میں جو فتوحات ہوئیں اور اسی طرح جو واقعات پیش آئے ہیں اہم، ان کو جانیں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے، اور اس میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اختیار دیا گیا تھا آخر کار کے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ میں سے ایک کو سلیکٹ کرنا ہے، تو انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو سلیکٹ کیا خلافت کے لیے. تو آپ نے پھر 12 سال تک جو ہے وہ حکومت کی ہے. تو اس دور میں تقریباً پہلے جو 5-6 سال ہیں وہ بہت ہی سکون کے ساتھ اور مسلمانوں کے لیے بڑے فتوحات کے سال تھے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اہم واقعات میں ایک تو سکندریہ کی بغاوت ہے، یعنی 25 ہجری میں ہوئی تھی. مصر میں سکندریہ والوں نے بغاوت کر دی تھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا کے وہاں پہ حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر بنایا تھا. تو پھر جب یہ بغاوت پھیل گئی تو پھر دوبارہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اس بغاوت کو ختم کروایا. لیکن بعد ازاں بھی کیونکہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن ابی سرح کے درمیان اختلافات ظاہر ہونا شروع ہو گئے، تو آپ نے دوبارہ سے مکمل جو ہے گورنر حضرت عبداللہ بن ابی سرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہی بنا دیا. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں آذربائیجان جو ہے وہ فتح ہوا، آرمینیا فتح ہوا، اور آذربائیجان کو ولید بن عقبہ نے فتح کیا، اور اسی طرح سلمان بن ربیعہ باہلی نے آرمینیا کو فتح کیا تھا. اور یہی 25-26 ہجری کی بات ہے کہ جب مسلمان ان محاذات پر تھے تو وہاں پہ ہی قرأت قرآن کے حوالے سے مسلمانوں کے سامنے اختلاف نمودار ہوا. تو یہیں سے ہی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر مدینہ منورہ پہنچے، اور انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو ایک ہی قرأت میں جو ہے وہ مدون کیا جائے. تو پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام کے مشورے سے ایک کمیٹی تشکیل دی، جس میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت عبد الرحمن بن حارث بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے، اسی طرح حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے. تو یہ تدوین قرآن جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہوا ہے، اور جس وجہ سے جو قرآن مجید کو ایک قرأت اور لغت قریش میں ایک کتاب میں مرتب کر دیا گیا، تو جس وجہ سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امت مسلمہ جو ہے وہ جامع القرآن کے لقب سے یاد کرتی ہے. تو یہ ان کا بہت بڑا کارنامہ ہے. اور اسی طرح پھر بصرہ سے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو گورنر تھے ان کو 29 ہجری میں معزول کیا گیا، اور وہاں پر پھر حضرت عبداللہ بن عامر ان کا تقرر کیا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے پھر فارس، کرمان، خراسان ان علاقوں میں بغاوت پھیل گئی تھی تو ان کو دوبارہ سے فتح کر لیا. اسی طرح 30 ہجری میں جو طبرستان کا علاقہ تھا وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جو ہے وہ فتح ہوا، اور اس وقت وہاں پہ حضرت سعید بن عاص جو ہیں وہ حاکم تھے، انہوں نے طبرستان کو فتح کیا. اسی طرح فتح کرمان اور سجستان جو ہے یہ حضرت عبداللہ بن عامر نے جو ہے مشاجع بن مسعود کو کرمان میں، اور اسی طرح ربیع بن زیاد کو سجستان کی طرف بھیجا، اور انہوں نے پھر کرمان کو بھی اور سجستان جو ہے یہ علاقے بھی فتح کر لیے. تو اسی طرح مصر میں جو ہے وہاں سے پھر مسلمان آگے فتح طرابلس جو ہے اس کی طرف جو ہے روانہ ہوئے، اور مسلمانوں نے جو ہے تقریباً 26-27 ہجری میں طرابلس کو بھی ہے وہاں پر مسخر کر لیا، فتح کر لیا. اور اسی طرح مسلمان یہاں سے تیونس، الجزائر اور مراکش تک کے علاقوں جو ہے وہ فتح کرتے گئے.
اور بلکہ اسپین پہ بھی مسلمانوں نے 27 ہجری میں حضرت عبداللہ بن نافع جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں حملہ کیا تھا۔ اسی طرح اس دور کے حوالے سے یہ بھی اہم ہے کہ 28 ہجری میں مسلمانوں نے قبرص جو ہے جزیرہ اسے بھی فتح کیا، اور 32 ہجری میں مسلمانوں نے اس پہ مستقل قبضہ کر لیا تھا۔ 28 ہجری میں ان کے ساتھ صلح ہوئی تھی۔ اور اسی طرح مسلمانوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی پہلا جو بحری بیڑا ہے وہ بھی بنایا تھا، اور پہلے جو امیر البحر تھے وہ حضرت عبداللہ بن قیس تھے، اور اس طرح حضرت سفیان بن عوف ازدی تھے۔ تو یہ پہلے 5-6 سال جو ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے، تو وہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی ببرکت تھے۔ لیکن پھر مسلمانوں کے اندر عبداللہ بن سبا کی سازشوں سے، جو کہ ایک یہودی تھا اور اسلام کا دعویٰ کرتا تھا، مسلمانوں کے اندر اس نے حضرت امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جذبات کو بھڑکانا شروع کر دیا، اور حضرت عثمان غنی پہ بے جا جو ہیں وہ الزامات لگائے گئے۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو آپ کے گورنرز کی طرف الزامات تھے ان کی تحقیقات کے لیے صحابہ کرام کو متعین کیا، جیسا کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے بصرہ بھیجا، اسی طرح حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ بھیجا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شام بھیجا گیا، اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر بھیجا گیا۔ تو اسی طرح اور بھی آپ پہ الزامات لگائے گئے کہ آپ نے کبار صحابہ جو ہیں ان کو معزول کر دیا، یا پھر جیسا کہ آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو بصرہ کی گورنر سے شپ سے وہاں سے معزول کیا تھا، اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو کوفہ سے معزول کیا تھا، حضرت سعد بن ابی وقاص کو بھی کوفہ سے جو ہے وہ معزول کیا تھا۔ تو آپ نے ان تمام اعتراضات کے شافی جو ہیں وہ جوابات دیے، لیکن پھر بھی جو ہے آپ کے خلاف جو فتنہ پرور لوگ تھے انہوں نے شورش جو ہے برپا کر دی، اور پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ میں آ کے جو فتنہ پرور خارجی لوگ تھے انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ اور حضرت عثمان غنی کا یہ بھی کارنامہ ہے کہ انہوں نے 29 ہجری میں جو ہے مسجد نبوی کی بھی توسیع کی تھی، اور جس طرح کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ یہ بھی ان کا کارنامہ ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کو بھی ایک قرات میں جمع کیا لغت قریش میں، اور ایک کتابی شکل میں سب جو پارے ہیں ان کو جمع کیا گیا۔ تو اس حوالے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور بھی جو ہے مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے، اور فتوحات کے اعتبار سے اور اسی طرح خدمت قرآن اور توسیع مسجد نبوی کے لحاظ سے یہ دور بھی بہت اہمیت کا حامل دور